الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على رسول الله وخاتم النبيين اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سوال کیا، اور یہ حدیث مشکات المصابیح، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے اونچا ایمان کس کا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ للملائکہ، فرشتوں کا ایمان ہمارے نزدیک سب سے اونچا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، بھئی فرشتوں کا ایمان کیوں اونچا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فالنبیون، پھر نبیوں کا ایمان سب سے اونچا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، بھئی نبیوں کا ایمان آپ کے نزدیک سب سے اونچا کیوں؟ ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے۔ سارے صحابہ خاموش ہو کر اس کے بعد عرض کرنے لگے قالوا فنحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا ایمان سب سے اونچا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے، حیران کن طرح ایک انداز کو اختیار کر کے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَكُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَزْهُرِكُمْ، بھئی تمہیں کیا ہوا؟ تم میں تو میں موجود۔ سارے کے سارے صحابہ خاموش ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان اعجب الخلق ایمان، سنو بھئی، الا ان اعجب الخلق الی ایمانا، سنو میرے نزدیک سب سے اونچا ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، مجھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن آمن بی ورآنی مرتن، میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ایک مرتبہ۔ وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِ سَبْعَ مِرَارٍ، اور میں ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو میرے پیارو، ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے ایمان والا بننا۔ ایمان لانا آسان ہے، ایمان والا بننا مشکل ہے۔ اور ایمان والے ہم کیسے بنیں گے؟ کہ جب ہم ایمان کے نغموں کو گنگنائیں گے۔ رب ذوالجلال نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک ہی ایمان کا نغمہ گنگنایا۔ ساری کائنات میں ان کو ایک ہی نغمہ دیا گیا تھا، اور وہ نغمہ تھا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت والا نہیں، لا رازق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں، لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی وجود دینے والا نہیں، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی ہمارا مطلوب ہی نہیں ہے۔ سارے نبیوں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ اس کا پیغام دیا، لوگوں کے دلوں کو اللہ سے متاثر کیا کہ اے لوگوں تم سارے عاجز ہو، کبھی کون ہے؟ اللہ۔ تم سارے کمزور ہو، کبھی کون ہے؟ اللہ۔ تم کچھ نہیں ہو، سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کچھ نہیں تھا، کون موجود تھا؟ اللہ۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر کون موجود ہوگا؟ اللہ۔ هو الاول، اسی کی ابتدا ہے، هو الآخر، کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ موجود ہے۔ وہ اللہ قوت والے ہیں، وہ اللہ طاقت والے ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں۔ دن اور رات کو بنانے والا یک تنہا اللہ ہے، چاند سورج کو بنانے والا یک تنہا اللہ ہے، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے میرے آپ کے اللہ ہیں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ لا تراہ العیون، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کون ہے؟ یعلم مثاقیل الجبال، دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں،
جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کا وزن کس کو پتا ہے؟ اللہ کو۔ یعلم عدد ورق الاشجار، جتنے درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں ان کے اوپر جتنے بھی پتے ہیں ان پتوں کی تعداد کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار، جتنے بھی گنجان بادل آتے ہیں، یزجی السحاب، آسمان کے اندر بادلوں کو ہانکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس سے جتنے بھی بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں زمین کے اوپر اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان اس سے دوسرے آسمان کے ذریعے سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم ما تخفی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے، ہماری نگاہیں جو دیکھتی ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رات کو لانے والا، دن کو لے کے جانے والا، دن کو لانے والا، رات کو لے کر جانے والا، سورج کو نکالنے والا، سمندر کے موجوں کو اٹھانے والا، پرندوں کو چہچہانا، گھوڑوں کو ہانکنا، ساری کی ساری کائنات، اس کے اندر جتنے مخلوقات ہیں اس سب کو کرنے دھرنے والی ذات میرے آپ کے اللہ، سب کو سنبھالا ہوا ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ستاروں کو جگمگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج کے اندر تیز تپش ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا کے چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمندر کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے، چیلنج دیتے قرآن میں کہ ساری کائنات کو چھوڑ دو، تم اپنی ذات میں غور اور فکر کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ تمہیں اتنا لمبا دڑنگا جسم دینے والا کون ہے؟ تمہارے اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے افرأیتم ما تمنون، یہ جو پانی جو ہے پلیت پانی جو بچے دانی میں ٹپکا دیتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے لمبا دڑنگا انسان بنانے والے تم ہو یا میں ہوں؟ پھر آگے فرماتے افرأیتم الماء الذی تشربون، تم جو پانی پیتے ہو اور اپنی پیاس کو بجھا دیتے ہو، تمہیں پیاس لگی ہوتی ہے، تم جلدی سے کٹورا بھر لیتے ہو، گلاس بھر لیتے ہو، ٹھنڈا پانی پی کر تم کہتے ہو میری پیاس بجھ گئی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو آسمان سے اتارنے والے تم ہو یا تمہارے اللہ ہیں؟ آگے سنو، آگے ایک اور چیلنج دے رہے افرأیتم النار التی تورون، تم جو بھڑکتی آگ کو بھڑکا دیتے ہو اور ماچس کی ایک تیلی سے تم اتنے بڑے لکڑیوں کے ڈھیر سے تم اتنے چنگاریاں اور اتنی بھڑکتی آگ شروع کر دیتے ہو، یہ اس آگ کو لگانے والے تم ہو یا تمہارے اللہ ہے؟ تو اللہ سے ہمارے دل متاثر ہو جائے، میرا سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عقل کیا کہتا ہے؟ عقل کہتے نہیں بھائی، ہم نا ایک آدمی تالاب کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، تالاب کے کنارے پر، اور تالاب میں چاند کو دیکھ رہا کہ چاند یہ ہے، کیا ہے؟ چاند پانی میں، وہ اس کو نظر آ رہی ہے، تصویر نظر آئی بھی چاند تو یہ ہے۔ ارے بھائی تالاب میں چاند نہیں ہے، چاند تو آسمان میں۔ ہم کہہ رہے آم درخت سے آ رہے ہیں، بھائی آم درخت کو چیر لو، اندر کوئی آم نہیں ہے، آم اللہ کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے گندم زمین سے آ رہی ہے، ارے بھائی مٹی کو ادھر ادھر کرو، اندر کوئی گندم نہیں ہے، اندر کوئی گندم نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے دودھ جو ہے بھینس سے مل رہا ہے، تنوں کو چیر دو، اتنا 2-3 کلو دودھ نہیں ملے گا۔ تو بھئی ہم تالاب میں چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں، چاند آسمان میں ہے۔ ہمارے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے۔ ہماری زندگی بنے گی اللہ کے ذات سے متاثر ہونے میں اور اس اللہ کو راضی کرنے میں۔ رب کی قسم، رب کی قسم، رب کو راضی نہ کیا نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ اور میرے پیارو یہی وقت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ہم اپنے دھڑکنوں میں اللہ کو بسائیں، ہم اتنا اللہ کو بولیں، اتنا اللہ کو بولیں، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ کے نغموں کو سنائیں کہ میرے اللہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، قدرت میں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔
پھر میری اور آپ کی دنیا بنے گی۔ اگر ہمارے دل اللہ سے متاثر نہ ہوئے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اعمال ہے، مساجد جانا، اللہ کے گھروں کی طرف جانا۔ اللہ کے گھروں میں حلقے لگتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، جماعتوں کا آنا ہوتا ہے، لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھو، جن کے ساتھ بیٹھو گے انہی کے صفات آئیں گے۔